بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. محترم سامعین، بہترین زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے زوجین کا آپس میں تعلق اور زوجین کا آپس میں میل جول بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں، اس کے کچھ راز ہیں، اس کے کچھ گر ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ عورت کو انسان اس کی ساری ضروریات مہیا کرے۔ چنانچہ عورت کی بیوی کی 3 بنیادی ضرورتیں ہیں۔ خاوند حضرات کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دنیا کی ہر عورت کو اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، گویا وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے۔ نمبر 1، تحفظ، انگلش میں جس کو پروٹیکشن کہتے ہیں۔ تو پہلی ڈیمانڈ، عورت کا پہلا مطالبہ، عورت کی پہلی چاہت پروٹیکشن ہے، تحفظ ہے۔ وہ شوہر کی خاطر اپنے گھر بار کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے وطن کو، سب کچھ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ اب جہاں پر آئی ہے وہاں اسے تحفظ چاہیے، اسے وہاں پروٹیکشن چاہیے۔ اپنی جان کا تحفظ، اپنی عزت کا تحفظ، اپنے ایمان کا تحفظ، اپنے اعمال کا، ہر طریقے سے عورت کو تحفظ اور پروٹیکشن چاہیے۔ تحفظ کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے سر چھپانے کی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے، بے فکر رہ سکے، اس کا خاوند اس کی حفاظت کر سکے۔ یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ اگر خاوند کسی ایسی جگہ بیوی کو رکھے کہ وہ وہاں اب عدم تحفظ کا احساس کرے، اپنے عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو، چاہے وہ اس کو بڑے محل میں، بڑی بلڈنگ میں، بڑے شہر میں، سٹی میں، آبادی میں رکھے، لیکن اگر عورت ان جگہوں میں ہوتے ہوئے بھی عدم تحفظ کا شکار ہے تو گھر آباد نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ اسے اپنا دے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ خامیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ خاوند کو اسے اس کی تمام خوبیوں اور تمام خامیوں کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اور اسے تحفظ دینا چاہیے۔ خاوند کو اس کی اچھائی کا بھی ذمہ دار بنے اور اس کی برائی کا بھی ذمہ دار بنے۔ بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم میری خاطر اب یہاں آئی ہو، اب تمہارے نفع کا بھی میں ذمہ دار ہوں، تمہارے نقصان کا بھی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرا سی غلطی ہوئی تو کہیں کہ ہم تمہیں اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ کسی مرجھائے ہوئے پودے کو انسان پھینک دیتا ہے۔ تو اس چیز سے عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے، ایسا تحفظ نہیں پیدا ہوتا، اس سے سینس آف پروٹیکشن پیدا نہیں ہوتی۔ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو ایسی محبت دے کہ وہ یہ سمجھے، عورت یہ سمجھے، بیوی یہ سمجھے کہ یہ میری اچھائی کو بھی قبول کر لے گا، اور اگر مجھ سے کہیں کوتاہی ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی، اس کا حلم اتنا ہے، اس کا ظرف اتنا ہے، اس کے اندر قوت برداشت اتنی زیادہ ہے کہ یہ میری ہر کوتاہی کو بھی قبول کرے گا اور میری اصلاح کی کوشش کرے گا، یہ مجھے توڑ کر نہیں پھینکے گا۔ جب خاوند کو بیوی اس طرح محسوس کرے گی کہ یہ میرا سہارا ہے، میری زندگی کا سایہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی اور ایک خاوند کے گھر کی چھت عطا کر دی، میں ان 2 چھتوں میں رہتی ہوں، اب مجھے فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ عورت کے اندر سے انجانا خوف نکل جاتا ہے، اس کو انگلش میں فیئر آف اننون کہا جاتا ہے۔ جب عورت یہ احساس کرتی ہے تو اس کے اندر سے سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں کہ میرا مستقبل میں کیا بنے گا، عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے، لہذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز
ازدواجی زندگی میں عورت کو پروٹیکشن، تحفظ کی ضرورت ہے. خامد کو چاہیے کوئی اور اپنی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے شریک حیات کو پروٹیکشن مہیا کرے، اس کو تحفظ پرووائڈ کرے. تو جب عورت کی یہ ضرورت پوری ہوگی تو اپنے شوہر کا ہر حالت میں، ہر ممکن صورت میں اس کا ساتھ دے گی، اس کا ساتھ نبھائے گی اور اس کے ساتھ وفاداری کرے گی، اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرے گی. تو میری درخواست ہے کہ تمام لوگ اپنی بیویوں کو تحفظ مہیا کریں، پروٹیکشن دیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.